السلام علیکم. میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہم کمال اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب اور ہماری ٹیم. سر پہلا سوال ہے. بہت اچھے کو گل بات تو پہلے کر لو مام جی. اچھا جی, آج پہلا دن ہے آپ کا؟ جی نہیں, میں نے پہلے بھی میل باکس کیا ہوا. میل باکس کیا ہوا ہے نہیں, لیکن میرے ہوندے آج میں پہلی باری ویکھ رہا اس سیٹ یار تے. تو کی تیرا کی ہوندیا تے ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਬਾਤ تو ਕਰ لیں کوئی شروع تو کر لیں 20 سوالوں سے شروع ਹੁੰਦਾ. اسٹوڈنٹ ہے ان کو کچھ سکھانا چاہیے. ہم جو لرن کرنے ہیں آگے 12 اچھا ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 12 ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈم سوچ لیا؟ نہیں جو سکھیا ہے مطلب کو دسنا چاہیے نا. اچھا ببو, ویسے آپ اس سیٹ پہ پکے ہی ہو گئے تھے؟ نہیں پکے نہیں, سب کو موقع دیں. کیا کہنے سر یہ کیا اب سسٹم آپ نے سٹارٹ کیا ہے کہ اب گاہے بگاہے سبھی کو یہاں موقع ملے گا یا جسٹ 1 2؟ سبھی سے مراد سبھی نہیں, کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ تمہیں کرتی پتا جنہوں اردو بول رہا ہوتا ہے کتنی تکلیف چ ہوتا ہے سننے والا. سننے والا. اور تو سر پہلا سوال ہے آپ سے کہ آپ کے ویلاگ کا پورے پاکستان میں چرچا ہے. اس کو پہلے اپلوڈ کیا گیا, پھر وہ غائب کدھر ہو گیا؟ جی وہ غائب ہو گیا. مختصر تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے گا کہ اٹ واز جسٹ اے جیسچر آف کرٹسی. صرف کرٹسی کے لیے میں نے ریموو کر دیا. مجھ سے کپتان نے بھی پوچھا تھا وہ تم نے ریموو کر دیا کیوں؟ میں نے انہیں بھی یہی کہا تھا کہ کرٹسی تھی اور دیٹس اٹ. لیکن یہ بھی نہیں کہ اس پہ بڑا خوش ہوں کہ اس نے جہاں جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا, کیونکہ کسی کا دھیان اس وقت پڑا جب 2 گھنٹے ہو گئے تھے اسے. اور سر اچھے خاصے ویوز بھی آ چکے جی جی جی. اور میں اگر اس کو ڈیلیٹ نہ کرتا, ریموو نہ کرتا, تو اب تک میرے 2 ملین ویوز صرف اس کے اوپر آ چکے ہوتے, کیونکہ اتنی بڑی خبر تھی جو میں بریک کرنے جا رہا تھا. لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں لوگ روا روی میں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ جائیں اور کر دیں, یہ بعد میں کہتے ہیں آئی ڈidn't مین اٹ. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یار میں نے کب کہا تھا کہ یہ کرو؟ آپ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کہا تھا. بھئی آئی ڈidn't مین اٹ. وہ یہ نہیں کہتے کہ آئی ڈidn't say that, آئی ڈidn't مین اٹ. میں تو غصے میں تھا, اضطراب میں تھا, غم میں تھا, سوگ میں تھا. میرے منہ سے بات نکل گئی. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ تم جا کر اس کا اشتہار لگا دو. جب آپ ایک بات کیٹیگوریکلی پوچھیں کسی سے کہ سر میں یہ کر دوں, اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کر دیں, اور بعد میں کہیں کہ نہیں یہ اس وقت آپ نے اضطراری کیفیت میں پوچھا تھا, تو پھر اس وقت ظاہر ہے پریشانی تو ہوتی ہے. لیکن ایک شخص جس کی دل آزاری ہو رہی ہو, ایک شخص جس کو یہ باتیں کر کے بعد میں احساس گناہ ہوتا ہے نا, جیسے جی غلطی کا احساس ہی نہیں, احساس گناہ, یار یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی, یہ بدبودار بات ہے, یہ ایک بٹرنس اور بیڈ فیلنگز کو جگہ دے گی, تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس وقت پھر جو بیسٹ تھا وہ میں نے کر لیا, اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے, بہت خوشی ہے اس کی کہ میں نے فیلنگز ہرٹ نہیں ہونے دی. جتنی ہرٹ ہو چکی تھی کسی کی وہ نیچرل تھا, میں نے فوراً اس کو ریسکیو کیا. حالانکہ میں بالکل باؤنڈ نہیں تھا, مجھ پہ کوئی پریشر نہیں تھا, یہ خدا گواہ ہے, اور نہ ہی میں پریشر میں آ کر اس طرح کام کرتا ہوں. مجھ سے جب بھی کوئی کرتا ریکویسٹ ہی کرتا. سر یہ شعر سنانے کا ہنر آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ظفر اقبال صاحب سے, شہزاد احمد صاحب سے. شہزاد بہت اچھے شاعر اور بہت عمدہ غزل گو تو تھے, شعر گوئی بھی ان کی کمال تھی. تو اکثر گھر آیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو یا چھوٹی چھوٹی محفلیں ان کی برپا ہوتی تھیں, میں سنا کرتا تھا اور بڑا لطف آتا تھا. پھر میں شعر نوٹ کر لیا کرتا تھا جو مجھے پسند آئے, اور میں پھر اسی انداز میں پڑھتا تھا, کیونکہ یہ ابا نے خاص طور پہ مجھے کہہ رکھا تھا کہ شعر کو اگر اس کے اصل انداز میں پڑھا نہ جائے, تلفظ کا حق ادا نہ کیا جائے, تو آپ ممکن نہیں ہے کہ اس کے وزن کے زیر و بم ان کا خیال رکھ سکیں. مثلا جیسے لوگ مرض کہتے ہیں, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, مرض میں تجھے بھی اس مرض میں مبتلا کر جاؤں گا, یہ تو غلط ہے. میں تجھے بھی اس مرض میں, مرض اور صفت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مس پروننسیشن ہے. صفت گوشت, جس طرح گوشت کو گوشت کہتے ہیں نا, تو اسی لیے صفت از دا ریئل پروننسیشن, مرض از دا ریئل پروننسیشن. صفت نہیں کہنا, غلط نہیں کہیں, غلط کہیں. غلط. ہاں,
گر حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے, واہ واہ. حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے, ایک بار ہی جی بھر کے سزا کی. سزا کیوں نہیں دیتے. نور جان جی واہ جی واہ. ایک انترا ہو جائے ذرا نور جان جی جی عطا کریں. کیا بات ہے. او ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے, گر حرف غلط ہوں واہ واہ. کیا کہنے. تو مٹا کیوں نہیں دیتے ایک بار. واہ واہ. میں آنیسٹلی بتاؤں کہ جب ملکہ ترنم کا تذکرہ ہو یا کوئی خاص ایک آدھ لائن ان کی میں کہیں سنوں ببو جیسوں سے, جی تو مجھے خوشی سے زیادہ ڈپریشن ہوتی ہے. وہ کیوں سر؟ کہ میں جس ٹائم سے گزر رہا ہوں, جب میں میڈیا میں کوئی ایک چھوٹی سی اپنی جگہ بنا چکا ہوں, کاش میڈم اس وقت ہوتی تو میں اپنی نیاز مندی شو کرنے جایا کرتا اور ان کی بہت خدمت کرتا. کہ جتنی خدمت انہوں نے اس معاشرے کی ہے, اس ملک کی ہے, موسیقی کی خدمت کی ہے, وہ بہت کچھ ڈیزرو کرتی تھیں. تو ہم اب بھی بس ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں, مخصوص دنوں میں یاد کر لیتے ہیں. ایسا ہی. فلم انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے, ورنہ ان کے وہی پرانے گانے ری ڈو ہونے چاہیے. جی ایسا ہی. لیکن ملکہ ترنم کی آواز کہاں سے لائیں گے آپ؟ نہیں بھائی. وہ ترنم, وہ نغمگی کہاں سے لائیں گے؟ وہ شوخیاں, گانے کے اندر شوخیاں. یہ جو تم نے سنایا ہے, جی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو فلم کے لیے انہوں نے کمال کا گایا. ماسٹر عبداللہ اور ماسٹر عنایت نے, رشید اترے اور خواجہ خورشید انور نے ان سے جو کام لے لیا ہے فلم میں, وہ بڑا ہی با کمال ہے. ایون وزیر افضل نے. لیکن جو نیکی فرخ بشیر نے پاکستان ٹیلی ویژن کے بینر تلے کی ہے, ہماری ملکہ ترنم جو ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی, تو شی آلموسٹ ویدرڈ اوے. فلم کے ساتھ ساتھ نئے سنگرز آ گئے, نئی طرح کی فلمیں آ گئیں, وہ رکھ رکھاؤ ہی نہیں تھا. میڈم بڑے اور طرح کی وزاداری والی خاتون تھی, لیکن ٹیلی ویژن نے ایسا ہی. پھر سے جلا بخشی اور ہمیں ناصر کاظمی ملا. پھر اگر آپ دیکھیں تو بڑا لاس ہوا ہے امجد اسلام امجد, جی ایسا ہی. بہت شاندار شاعر, بڑے عمدہ ڈرامہ نویس. میں سمجھتا ہوں کہ نظم کا بہت اچھا شاعر امجد اسلام امجد ہم سے جدا ہو گئے. ان کی نظم میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا, اس کو چار چاند ملکہ ترنم کی گائکی نے لگائے تھے. گائکی نے. ایسا ہی ہے. تو سر اب چلتے ہیں فارغ کے گانے کی طرف. جی فارغ. اچھا فارغہ کہا کریں, فارغ کے گانے کی طرح لگتا ہے. پہلے ہی نہیں اسے گانا یاد ہوتا. فارغ صاحب کا گانا سنائیں. فارغہ لگتا ہے کہ آپ کو فارغہ کہہ رہی ہیں. مام کم از کم تمہیں تو فارغہ کہنا چاہیے. میں فارغہ ہی کہہ رہی ہوں. جی فارغہ. یار تے گھر ہونو نا لڑ پینا دو میں ہی, ایویں گلاس آ رہے ادھروں. اچھا ویسے آپ لڑتی ہیں گھر چنگی پلیاں. ٹھیک سر ٹھاک؟ ابھی تھوڑا ٹائم پہلے تک ہم ایسے لڑتے تھے کہ تم پہلے میرے بال چھوڑو, وہ کہتی تم پہلے میرے بال چھوڑو. اچھا زیادہ آپ کو مار پڑتی ہوگی یقیناً. نو سر. نہیں سر زیادہ میں لڑتی ہوں ایسے. اور میں بالکل خاموش ہوں گھر میں بھی. یہ کچھ بھی بس کوئی روتی کہتے ہے ہیں نا, اور پھر پاپا سے مجھے ڈانٹ پڑواتی ہے. چل لڑائی چ میرے والاں دا رولا نہیں ہوندا. میں چنگے اگلا تے بودا پھڑ کے چپیڑا چپوڑا تے انج انج ٹائم لنگ جاندا. وہ پھر غصے جتوں بڑھتا. جی او ہو آہا ہا آہا, یہ دیکھ کے دل جھوما, لی پیار نے انگڑائی, دیوانہ ہوا بادل, او پی نیر. ساون کی گھٹا چھائی, یہ دیکھ کے دل جھوما, واہ واہ. لی پیار نے انگڑائی, دیوانہ ہوا بادل. اچھا جی, آج گلے کی خرابی کے سبب انترے تک نہیں جا انترے تک نوبت نہیں آئے گی. بسکٹ بھی 6 درجناں کھائی جاندی پھر بھی گلا ٹھیک نہیں ہو. انہوں بڑے بڑے اچھے گانے بھی سناتی ہیں آپ کو. 6 درجن بسکٹ 6 درجن پیکٹ پائے نا. ایک 10 ہوں دے رہے ہیں. یعنی 60.
ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਝਰੋਕੇ ਜੇ ਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਲੀਮੇ ਬਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਅੱਧੇ ਅਦਬ ਉਹ ਤੋਂ 500 ਪੈਕਟ ਖਾਲੀ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਪ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖਵਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾ ਸਾਰੇ ਅਜੇ रजेंगे तो तेरी जान छड़ने। अच्छा जी, व्यूअर्स ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त हुए ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। ਜੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਬਰਥਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ 'ਚ ਰੱਖਣੀ। ਓਏ ਹੋਏ 12 ਸ਼ੇਰ ਉਫ 10 ਘੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? 12 ਘੋੜੇ, 3-4 ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। 12 ਘੋੜੇ 10 ਬੱਬਰ ਖੇਲ। ਬੱਬਰ ਖੇਲ ਬੱਬਰ ਖੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਫੰਬਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਡੋਲਣਾ